قرآن مجید کا سورہ نمبر 60، سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 60 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 91 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام ممتحنہ رکھا گیا ہے کیونکہ آیت نمبر 10 میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے آنے والی مومنہ خواتین کے امتحانات کا تذکرہ آیا ہے، اور ممتحنہ عربی میں امتحان دینے والی عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ حاتب ابن بلتیہ کے متعلق ہے، جو ہجرت اور جنگ بدر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن فتح مکہ کے وقت اس نے کفار قریش کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا چاہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے اس سازش کو ناکام بنایا۔ اس نے کہا کہ میرے بال بچے مکہ میں تھے، میں نے کفار پر احسان کے ذریعے انہیں اذیت سے بچانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے حاتب کو اس عذر پر معاف کر دیا، لیکن اس کردار کو ہمیشہ کے لیے قابل مذمت قرار دے دیا۔ جہاں مال اور اولاد کی خاطر اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 12 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے وقت خواتین سے بیعت لینے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین سے شرک، چوری، زنا، اولاد کا قتل اور غیر کی اولاد کو اپنے شوہروں سے منسوب نہ کرنے کی شرط پر بیعت لی۔ یہ در حقیقت رہتی دنیا تک کی خواتین کے لیے پیغام ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن تمام مومنین و مومنات اس کی شفاعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایماندارو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی کی تمنا میں گھر سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم تو ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور جو دین حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو اس بات پر گھر سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار خدا پر ایمان لے آئے ہو، اور تم ہو کہ ان کے پاس چھپ چھپ کے دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تم کچھ بھی چھپا کر یا بل اعلان کرتے ہو۔ میں اس سے خوب واقف ہوں، اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا تو وہ سیدھی راہ سے یقیناً بھٹک گیا۔ يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔
اگر یہ لوگ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور اپنی زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے ہی کچھ کام آئیں گے، نہ تمہاری اولاد۔ اس دن تو وہی فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے تو ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے قول و فعل کا اچھا نمونہ موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو بیزار ہیں، ہم تو تمہارے دین کے منکر ہیں، اور جب تک تم یکتا خدا پر ایمان نہ لاؤ ہمارے تمہارے درمیان کھلم کھلا عداوت و دشمنی قائم ہو گئی۔ مگر ہاں، ابراہیم نے اپنے منہ بولے باپ سے یہ البتہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، اور خدا کے سامنے تو میں آپ کے واسطے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پالنے والے خدا، ہم نے تجھی پر بھروسہ کر لیا ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے پالنے والے، تو ہم لوگوں کو کافروں کی آزمائش کا ذریعہ نہ قرار دے، اور پروردگار تو ہمیں بخش دے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ مسلمانوں، ان لوگوں کے افعال کا تمہارے واسطے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اچھا نمونہ ہے، اور جو اس سے منہ موڑے تو خدا بھی یقیناً بے پرواہ اور سزاوار حمد ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير واللہ غفور رحیم۔ قریب ہے کہ خدا تمہارے اور ان میں سے تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور خدا تو قادر ہے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے بھیڑے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا۔ بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ خدا تو بس ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، اور جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہ لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اے ایماندارو، جب تمہارے پاس ایماندار عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو تم ان کو آزما لو، خدا تو ان کے ایمان سے واقف ہی ہے، بس اگر تم بھی ان کو ایماندار سمجھو تو انہیں کافروں کے پاس واپس نہ پھیرو، نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کفار نے جو کچھ ان عورتوں کے مہر میں خرچ کیا ہو ان کو دے دو، اور جب تم ان کا مہر انہیں دے دیا کرو تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی آبرو جو تمہاری بیویاں ہوں اپنے قبضے میں نہ رکھو، چھوڑ دو کہ کفار سے جا ملے، اور تم نے جو کچھ ان پر خرچ کیا ہو کفار سے مانگ لو، انہوں نے بھی جو کچھ خرچ کیا ہو تم سے مانگ لیں، یہی خدا کا حکم ہے جو تمہارے درمیان صادر کرتا ہے، اور خدا بڑا واقف کار حکیم ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور خرچ نہ ملے اور تم ان کافروں سے لڑو اور لوٹو تو مال غنیمت سے جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اتنا دے دو جتنا ان کا خرچ ہوا ہے، اور جس خدا پر تم لوگ ایمان لائے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا النبی إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس ایماندار عورتیں
تم سے اس بات پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ نہ کسی کو خدا کا شریک بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو مار ڈالیں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے کوئی بہتان لڑکے کا شوہر پر گڑھ کے لائیں گی اور نہ کسی نیک کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان سے بیعت لے لو اور خدا سے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة كما یئس الكفار من اصحاب القبور۔ اے ایماندارو، جن لوگوں پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا ان سے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید نہیں، اسی طرح آخرت سے بھی یہ لوگ نا امید ہیں۔